اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا بہت انتہائی ویلاگ ہے۔ قاضی کا دور ختم ہو رہا ہے اور قاضی کے دور میں جو PTI کے پر ظلم ہوا وہ کسی پر آج تک ظلم نہیں ہوا، اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ اور قاضی فیض عیسیٰ کے دور میں جو PTI کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی اس پر بات کریں گے۔ MS نیوز کی ناظرین، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں کہ ہماری طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے ہم بہت سے ویلاگ جو بنانا تھا ایشو پر نہیں بنا سکے، لیکن ہماری جیسے بھی طبیعت کچھ بہتری ہوگی تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دیں گے اور آپ لوگوں کو شیطانی ترمیم اور دیگر جو مدعے ہیں ان پر موضوع پر بحث وقت کرتے رہیں گے۔ شیطانی ترمیم کب تک آئے گی؟ میں آپ لوگوں کو شیطانی ترمیم کے آنے کا بتا دوں، یہ ہفتے اور اتوار کے روز پیش کی جانے کے امکان ہے، اور PTI کے جو MN اور MP اٹھائے جا رہے ہیں وہ ووٹ ڈالیں گے یا نہیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ آخر میں شیئر کریں گے۔ اور چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ جو آج اس کے رہ گئے ہیں کل ملا کے 8 دن، قاضی فیض عیسیٰ 8 دن بعد چیف جسٹس پاکستان نہیں رہیں گے، اور چیف جسٹس کون بنے گا یہی سب سے بڑا اہم سوال ہے کہ چیف جسٹس کون ہوگا۔ کیا جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے، یا جسٹس یحییٰ فریدی صاحب ہوں گے، یا جسٹس منیب اختر ہوں گے، یا جسٹس جمال مندوخیل ہوں گے، یا جسٹس امین الدین خان ہوں گے؟ ہر کسی کے ذہن میں یہی سوال آ رہا ہے اور ہر وقت یہی کہ چیف جسٹس پاکستان کا کون ہے۔ MS نیوز کی ناظرین، آپ لوگوں کو پہلے میں چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا دور تھوڑا سا بتا دوں، لیکن میں تھوڑے سے اس بتانے سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ اصل انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے جانے کے بعد جو PTI پر ظلم ہوا ہے وہ بتاتا ہوں۔ قاضی فیض عیسیٰ کے دور میں پاکستان کی خواتینوں کو اٹھایا گیا، چار دیواری کا تقدس پر مال کیا گیا، لوگوں کو اغوا کیا گیا، مار پیٹ کی اور ان کے ساتھ پریس کانفرنس، اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ الیکشن میں کاغذات چھینے گئے اور لوگوں کو اغوا کیا گیا، اور اس کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کاغذات مسترد ہوئے، اور پاکستان کی تاریخ میں ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین لیا، اور پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کیمپین نہیں چلائی گئی، نہ PTI کو جلسے کرنے کی اجازت دی گئی، جہاں بھی جاتی پولیس وہاں پہنچ جاتی اور کوئی قانون پر عمل نہ ہوا، اور الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی پوری دنیا جانتی ہے۔ اور خود نون لیگ والے آپس میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں مذاق میں تم تو 47 والے، وہ کہتے ہیں تم کون سے اصلی والے، تم بھی تو 47 والے، پیپل پارٹی ہم کیوں آپس میں یہ باتیں کرتے ہیں اور پاکستانی قوم کو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری اوقات ہے، لیکن ان کا گارنٹر قاضی فیض عیسیٰ ہے۔ اب آپ لوگوں کو بتاؤں کہ شامود قریشی کی بہو کو اٹھا لیا گیا۔ میں اختلاف آپ بندے اٹھائیں، لیکن یہ نہ کریں کہ آپ کسی کی ماں بیٹی اٹھائیں، تو پھر یاد رکھنا کل بختیور بھٹو کو بھی اٹھایا جائے گا، کل مریم نواز کو بھی اٹھایا جائے گا، کل عاصمہ بھٹو کو بھی اٹھایا جائے گا، کل شہباز شریف کی بیٹیوں کو بھی اٹھایا جائے گا، کل محسن نقوی کی بیوی کو بچوں کو بھی اٹھایا جائے گا، کیونکہ جو ظلم خود کرتے ہیں وہ ظلم ان پر ہوتا ہے تو لازمی ہے۔ ہم اس پر بھی بنائیں گے ویلاگ، جو کہتے ہیں عمران خان کے دور میں ہوا ہے اس پر بنائیں گے، لیکن آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کریں۔ قاضی فیض عیسیٰ کے جو دور میں ظلم ہوا اس کی داستان جب قاضی ریٹائر ہو جائیں گے تو ایک با ایک نقطہ بیان کریں گے، لیکن آج جو عینی ترمیم کی سپریم کورٹ میں درخواست دی گئی وہ جو 6 ممبران ہیں انہوں نے واپس لینے کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے اس کو خارج کر دیا۔ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے کہا ہے کہ میں نے اپنے دور میں درخواست نے اگلے دور میں لگ جائے، کیونکہ قاضی فیض عیسیٰ کو علم ہو چکا ہے کہ شیطانی ترمیم ہو بھی جائے تو لیکن مجھے جج نہیں بنے، اس سے پہلے میں خود ریٹائر ہو جاؤں۔ اب نون لیگ چاہتی ہے کہ شاہ صاحب کا راستہ روکے، کیا شاہ صاحب کا راستہ روک پائیں گے یا نہیں؟ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ شاہ صاحب کا راستہ روکنا ناممکن ہے۔ شاہ صاحب اگر دیکھے جیسے امین الدین یا جیسے یحییٰ فریدی کو بنایا جاتا ہے، جیسے منصور کے ساتھ کتنے جج کھڑے اور منصور علی شاہ کے ساتھ، لیکن سپریم کورٹ میں یہ ایک اصول ہے، اصول کے مطابق جج چلتے ہیں۔ اگر ہو نہ ہو، اگر یحییٰ فریدی نے چیف جسٹس عہدہ لینے سے انکار کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جیسے منصور علی شاہ، جیسے منیب اختر بھی نہیں لیں گے چیف جسٹس کا عہدہ۔ اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ لوگ آئینی عدالت بنانا چاہتے ہیں، ایک ایسی آئینی عدالت جس میں سربراہ قاضی فیض عیسیٰ جیسا ہو اور وہ عدالت کو کنٹرول کیا جائے، جس پر کیا مولانا فضل الرحمان حکومت کے ساتھ میری اپنی ذاتی رائے کہ مولانا 50% 80% بیک چکے ہیں، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا، اس پر ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، ہم معذرت کریں گے اگر ہماری رپورٹ یا اس کے بعد غلط ہوگی، پھر ہم آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے، لیکن قاضی فیض عیسیٰ کا جو کالا سیاہ دور ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور پاکستانی قوم کو 2 نفل ادا کرنے چاہیے کہ
اس کے دور میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی، وہ پاکستان کی تاریخ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ اس لیے پاکستان کو ہم چاہتے کہ قاضی فیصلے سے جب جائے تو 2 نفل ادا کرے، اور عمران خان کی بہنوں کو جو اٹھایا گیا اور اس عمران خان کا پورا خاندان جیل میں، اور میں آپ کو اس کے بعد میں بتاؤں گا جو آکسفورڈ یونیورسٹی کا الیکشن، اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کروں گا۔ MS نیوز کی ناظرین، جو شیطانی ترمیم آپ لوگوں کو میں نے بتایا، یہ جمعہ، ہفتہ اتوار اور یتین ہفتہ اور اتوار کی شب کریں گے۔ کیا PTI کے لوگ ووٹ ڈالیں گے؟ جن لوگوں کو اغوا کیا، میرے خیال ہے وہ لوگ ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ اور نون لیگ آج جو اشاریہ دے، یہ بہت انتہائی اہم ہے۔ اس میں کتنے لوگ غیر حاضر رہتے ہیں، یہ بہت انتہائی اہم ہے۔ MS نیوز کی ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ پیپل پارٹی کے لوگ اس ذہنی ترمیم کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان آج PTI کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے پر ہم آپ لوگوں کو ساتھ یہ انفارمیشن بعد میں شیئر کریں گے جب مولانا فضل الرحمان PTI کے وفد سے ملاقات کرے گا۔ دیکھیے، ان کا مین مقصد ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا اور عدالت نہ پہنچے۔ ان کا دوسرا مین مقصد ہے کہ سپریم کورٹ کو کنٹرول کیا جائے اور ہمارے مرضی کے فیصلے اور آئین کی خلاف ورزی ہوتی رہے لیکن نہ ہو۔ بلاول بھٹو اور نواز شریف آئین ترمیم کس کو فائدہ ہے؟ پاکستانی قوم کو کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھیے، یہ کہتے ہیں کہ ہم عدلیہ انصاف رہیں، عدلیہ انصاف ہے تو پھر سیشن کورٹ کو جوڑیں۔ دیکھیے کہ پاکستانی قوم کے تو اتنے کیس سیشن کورٹ میں پڑے رہتے ہیں، جو زمینوں کے مقدمات ہوتے ہیں، فوجداری مقدمے ہوتے ہیں، جو لوکل مقدمات ہوتے ہیں، وہ تو سالوں سال پہلے چلے، لیکن سپریم کورٹ میں سے مقدمے نہیں ہوتے۔ ان کو مین مسئلہ ہے کہ ہمارے الیکشن جو دھاندلی شدہ ہے اسے تحفظ دیا جائے اور ہماری چوری اور دیگر شہر سے نہ پوچھا جائے۔ پاکستانی قوم پہلے بھی سب کچھ جان چکے۔ MS نیوز کی ناظرین، آپ جانتے ہیں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور آنے والے وقت میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ مزید انفارمیشن شیئر کریں گے، اور جو عمران خان کا ہم پیغام ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب، لائک، تاکہ آپ کو آنے والے وقت میں ملتے رہے۔ شکریہ۔